السلام علیکم۔ میں تمہاری بہن کے علاج کا پورا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ میری بیوی بن کر 7 دن گزارنے ہوں گے۔ میری بات سن کر نور پتھر ہو گئی، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں ایک بیوہ لڑکی ہوں۔ جبکہ میں چیخ کر بولا، یہ شادی صرف دکھاوے کی ہوگی۔ پھر وہ مجبوراً مان گئی۔ پھر میں نے نور کو 7 دن روزانہ رات کو میرا نام اویس ہے۔ میرے باپ کی آخری باتیں میرے کانوں میں آج بھی گونجتی تھیں۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کمزور حالت میں سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اویس، اگر تم نے 7 دن میں شادی نہیں کی تو میں اپنا گھر، اپنی جائیداد، کچھ بھی تمہارے نام نہیں کروں گا۔ میں خاموش رہا، اپنے ہونٹ بند کر کے میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں بچپن سے اپنے ابو کو جانتا تھا۔ ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ ان کا ہر فیصلہ پکا ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ فیصلہ مجھے کسی ایسی زنجیر سے باندھ رہا تھا جس کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھی ہی نہیں۔ میں نے باہر جا کر سگریٹ جلائی اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ فوزیہ کو فون کیا، وہی فوزیہ جس کے ساتھ میری انگیجمنٹ پچھلے سال ہوئی تھی، میری کالج فرینڈ اور جوانی کی پہلی محبت۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ڈھیر سارے خواب دیکھے تھے، ہم دونوں کے بہت اونچے اونچے خواب تھے۔ میں نے اسے فون ملایا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ دوسری گھنٹی پر ہی اس نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو اویس، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہارے پاپا کی؟ میں نے کہا، فوزیہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہوگی، صرف 7 دن کے اندر، یہ میرے ابو کی وصیت ہے۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسی کی آواز آنے لگی۔ فوزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اویس، یہ سب ناٹک کرنا چھوڑ دو، مجھے کل مری جانا ہے، 1 ہفتے کے بعد آتی ہوں، تب آرام سے شادی کریں گے۔ جائیداد کا کیا ہے؟ تم اپنے ابو کے اکلوتے بیٹے ہو، سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ میں نے اسے سخت لفظوں میں کہا تھا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اگر 7 دن میں ہماری شادی نہیں ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، تو کیا میرے ساتھ ہی شادی کرنی ضروری ہے؟ تمہیں اتنی جلد بازی میں شادی کرنی ہے تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، 7 دن کے لیے دکھاوے کی ہی شادی کر لو کسی کے ساتھ۔ مجھے تو ویسے بھی تماشا سے نفرت ہے، میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ موبائل دیکھتے ہوئے لمبی سانس لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے ابو کی وصیت یہی ہے، پھر بھی اس نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یا شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بنا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، اور میں نے بھی شام کو قانونی طور پر وکیل سے بات کی کہ وہ کانٹریکٹ پیپر تیار کریں، اس میں طلاق کے پیپر بھی ہونے چاہیے۔ 7 دن کی شادی، 7 دن کے بعد جس کے ساتھ میری شادی ہوگی، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، طلاق لینا چاہے، الگ ہونا چاہے، کچھ بھی، لیکن میرا مقصد اتنا تھا، اپنے ابو کی وصیت پوری کرنا۔ مگر پریشانی تھی تو وہ یہ تھی کہ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ کون لڑکی اس شرط پر راضی ہوگی جو مجھ سے شادی 7 دن کے لیے کر لیتی؟ میں نے کمپنی سے کہا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ کچھ ایسے مجبور لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی۔ میں نے اگلی صبح اپنی شادی کی شیروانی خود پسند کی۔ کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک رسم تھی جس میں دلہا ہوں اور صرف کچھ دنوں کے لیے ہی شادی کرنے جا رہا ہوں، لیکن اندر کہیں ایک عجیب سی الجھن تھی، جو نہ خواہش تھی نہ محبت تھی، صرف ذمہ داری کا بوجھ تھی۔ اسے میں خود اپنے کندھوں پر ڈال چکا تھا۔ دلہن کا بندوبست ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کال آ گئی تھی۔ وکیل نے کہا تھا کہ سارے کاغذات تیار ہیں، آپ جس وقت چاہیں آ کر کورٹ میرج کر لیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ شادی کسی مسجد، میرج ہال یا گھر میں نہیں تھی، بلکہ کورٹ میرج تھی۔ میری مرضی تھی، ایک پرانا سا گیسٹ ہاؤس جہاں کم روشنی تھی اور گواہ تھے۔ میں نے وہاں اسے پہلی بار دیکھا تھا، جو کہ دبلی پتلی، گوری رنگت کی اور لمبے بالوں والی تھی۔ اس نے ہلکے لال کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا۔ نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، نہ چہرے پر میک اپ تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی خوشی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے انداز میں ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی سب کچھ ہار کر بھی خود سے نہیں ہارا ہو۔ میں نے اس سے نظر چرا لی تھی۔ دل میں جیسے کچھ بھڑک رہا تھا، مگر فوراً ہی بجھ بھی گیا تھا۔ میرے 2 دوست گواہ بن گئے تھے۔ پہلے تو اس نے پیپرز پر سگنیچر کرنے کے لیے پین ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پین مجھے دیا گیا تھا، میں نے سگنیچر کر دیے تھے۔ شادی پوری ہوئی تو میں نے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا تھا جیسے ہم دونوں کے بیچ رشتہ جڑ نہیں رہا بلکہ ختم ہو رہا ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں نے باہر آ کر موبائل کھولا تھا اور ہسپتال میں فون کر دیا تھا۔ نور کی بہن کا علاج شروع کروانا تھا۔ میں وعدے سے بھاگنے والا انسان نہیں تھا۔ فون پر ڈاکٹر سے بات کی، بچی کا نام آمنہ ہے، فائل تیار کر کے رکھیے، آج ہی آپ کے ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کروا رہا ہوں۔ ادھر نور کو نوکرانی نے میرے گھر کے گیسٹ روم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کو تو میں اکیلے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کر الگ حصہ دے دیا تھا، کیونکہ یہ شادی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صرف دکھاوے کی شادی تھی۔ دوپہر کے وقت نور کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ مالک، وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے، بس نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا، جانے دو، ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ خود 7 دن میں سیکھ جائے گی۔ یہاں کے اصول کیا ہیں؟
उस रात मैं अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ था, मगर दिमाग में मैंने नोट किया था कि नूर के वालिदैन के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना उसने जिक्र किया था, माँ भी नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी आमना, वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। उसको देखकर लगता था कि ये लड़की किसी जहन्नुम से निकल कर आई है, मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि मुझे इस बात से क्या मतलब, मुझे उसकी फैमिली से, उसकी पर्सनल ज़िंदगी से क्या लेना देना। ये तो एक सौदा है ना, मुझे उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ना उसे मेरी ज़िंदगी से कोई मतलब होना चाहिए। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर था। टेबल पर एक चिट रखी हुई थी, उसमें लिखा था कि अवैस हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों की शादी जायज़ है, ऊपर वाला हमारा गवाह है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और उसकी शुक्रगुजार होंगी, उसने मुझे आप जैसा हमसफ़र दिया। मैं उसका ये नोट पढ़कर हैरान रह गया था। वो मुझे साफ कह रही थी कि वो इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं समझ रही थी। मैंने वो चिट जेब में रख ली थी। ना जाने क्यों तीसरे दिन मैंने अस्पताल जाकर नूर की बहन आमना से मुलाकात की थी। वो बहुत ही कमज़ोर थी, कम उम्र की बच्ची थी, लेकिन मुझे देखकर जब मुस्कुराई तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा कि आपकी बहन बहुत बहादुर है। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरी बहन के शोहर हो। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, कुछ दिन के लिए। थोड़ी देर मैं उसके पास बैठा रहा, बातें करता रहा। उसके बाद फिर वापस अपने घर पर आ गया था। देर रात मैं अपनी गैलरी में गया। वहां से निकला तो नूर के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, वहां से रोशनी आ रही थी। दिल कर रहा था कि जाकर देखूं वो क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। कई दिन गुजर चुके थे, वो इसी तरह खामोश अपने कमरे में रहती थी। वो कभी कमरे से बाहर नहीं निकल कर आई थी। मैंने उसका चेहरा पहली बार उधर ही देखा था। उसके बाद से अभी तक ना तो मेरा उससे सामना हुआ था और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मैं हमेशा अपने ऑफिस, हॉस्पिटल, फोन कॉल्स और रात के अकेलेपन में उलझा हुआ था। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थे। हमारी बात भी नहीं हुई थी। मैंने जानबूझकर ये दूरी रखी हुई थी। ना किसी हुक्म की ज़रूरत थी, ना तो वजह की, कि मैं चाहता था कि ये 7 दिन ऐसे गुजर जाएं जैसे कोई साया तेजी के साथ गुजर जाता है और साया साथ हो पर कोई आवाज़ ना हो। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, नूर मैडम जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में रहती हैं, कुछ मांगती भी नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करती रहती है। मैंने नज़र अखबार पर रखी हुई थी, लेकिन दिमाग में उसके लफ्ज़ अटक गए थे कि वो सिर्फ शुक्र अदा ही करती है। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी का सौदा बहन के इलाज के लिए किया हो, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, ये बात सिर्फ मेरे असूलों में फिट नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को ऑफिस से मैं जल्दी घर आ गया था। बारिश हो रही थी, आसमान पर बादलों की गरज थी। मुझे अचानक बेचैनी सी हुई कि आज घर की कंडीशन कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है। कुछ खींच रहा था, जैसे कमरे की खामोशी। और अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी के सामने गया। उसके कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैंने कदम रोक दिए। वो हाथ जोड़कर कह रही थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी, वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद की हुई थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे। मैंने पहली बार ठीक से उसका चेहरा देखा था, सीधा सादा और खूबसूरत चांद जैसा। नहीं, क्योंकि चांद में तो दाग होता है, उसके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं था, एक सुकून था। मैं कुछ देर तक इसी तरह खड़ा रहा। कदम खुद ब खुद पीछे हट रहे थे, जैसे किसी ने मेरे बीच में दखल दिया हो। और फिर एक लम्हे के लिए मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, और ये कहकर मैं पलट आया था। अगले दिन शाम के वक्त लाइट चली गई थी। नौकर हाथ पैर मारने लगे। जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी। मैंने खुद फ्लैश लाइट लेकर सिस्टम चेक करना शुरू किया। वापसी पर मैं जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से बाहर आती चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। वो कहने लगी कि जी कौन। मैंने कहा, लाइट चली गई है, सब ठीक है ना, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। उसने कहा कि नहीं, सब ठीक है, आपका शुक्रिया, रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ ही लेती है। उसका ये जवाब मुझे कुछ लम्हों के लिए रोक गया था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, बस वापस पलट कर आया और सोचता रहा कि ये लड़की कौन है जो दुख में भी खुश रहती है, सुकून से रहती है, कोई शिकायत भी नहीं करती, अंधेरे में भी उम्मीद की बात करती है और खामोशी में भी लफ्ज़ों से बोलती है जो अंदर तक गूंजने लगते हैं। उस रात मैंने कोई काम नहीं किया था। देर रात मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, ये लड़की जो चुप रहती है मगर हर लम्हा कुछ न कुछ सुनाती है, वो कहाँ से आई है। मैं जानता था वो चेहरा मेरे दिमाग में उतर गया है, जो सादा सा था मगर बहुत खूबसूरत था। तीसरे दिन रात को नौकरानी ने बताया, नूर मैडम खाने में सिर्फ चावल और दही मांगती है, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिला दिया और कहा, जो वो मांगे उसे दे दिया करो, बिना सवाल किए। अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी हुई थी। उस पर चाय का कप और एक छोटी सी डिश में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे और एक नोट था कि आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए कोई मेहमान हूँ, लेकिन मैं भी आपकी बीवी हूँ। मेरा भी फ़र्ज़ आपसे बढ़कर कुछ बनता है। अब मैं जानता था वो दीवार जिसे मैंने उसके और अपने बीच में खड़ा कर दिया था, वो कमज़ोर होने लगी है। रात को काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन दिमाग पर ही सवार था वो नोट और वो चेहरा।
سب دماغوں کی دیواروں پر جیسے جم گیا تھا۔ موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی، جیسے گھر میں میری سانس رک رہی ہو۔ میں گیلری میں آ گیا تھا تو روشنی دھیمی تھی۔ کچن کی طرف گیا کہ شاید پانی پی لوں۔ اچانک ایک سسکی سنائی دی، دھیمی مگر اندر گونجتی ہوئی۔ میں چونک گیا تھا۔ آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے کے قریب گیا۔ کمرہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھی اپنے دونوں گھٹنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ دوپٹے کی آڑ میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، ہچکچاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ کچھ کہے بنا کچن سے لایا ہوا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ چونک گئی تھی اور نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی، مگر کچھ نہیں بولی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ پانی پی لو۔ اس نے نظریں چرائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گلاس تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں میں مضبوطی نہیں آ پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گلاس تھام لیا تھا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسی لمحے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے تھے، ٹھنڈے ہاتھ جیسے کوئی بجلی نہ ہو، وہ مٹی ہو۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی چوہان میرے اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ باہر میں نے کسی کا ہاتھ تھاما اور لگا کہ یہ ہاتھ پورا ہے، جیسے ہاتھوں کے بیچ کوئی نیا رشتہ ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو جھٹک دیا تھا۔ گلاس چھوڑ کر میں پیچھے ہٹا اور سوچا کہ یہ صرف سودا ہے، اویس بھول مت جانا، میں نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا تھا۔ میں پلٹنے لگا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ کبھی کبھی انسان صرف چپ رہنا چاہتا ہے کیونکہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں رک گیا، اس کی آواز میں شکایت نہیں تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلی شام ڈاکٹر کا فون آیا کہ ٹیسٹ رپورٹس بہتر تھیں۔ میں خوش ہوا، لیکن جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ خود خاموشی کی دیواروں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب باہر کچھ شور سا ہوا۔ نوکر نے آ کر کہا کہ سر باہر ایک میڈم آئی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کی منگیتر ہے۔ انہوں نے اپنا نام فوزیہ بتایا ہے۔ میں نے گردن جھٹکی، وہ مری سے آ گئی تھی۔ میں نے کہا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر دھابا بولنے کی انداز میں داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر میک اپ تھا اور آواز میں کڑک پن تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے جس نے تم سے شادی کی ہے؟ یہ میری جگہ کیوں ہے؟ میں نے کہا سکون سے بیٹھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ تم نے شادی کر لی سچ میں مجھے بنا بتائے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تم نے انکار کر دیا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف 2 دن لیٹ ہوئی ہوں۔ تم نے میرے نہ آنے پر کسی دوسری لڑکی کو اپنا نام دے دیا۔ میں نے کہا تم لیٹ ہوئی ہو اور وہ ٹائم پر آ گئی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم اسے بیوی کہنے لگے یا ابھی بھی صرف کانٹریکٹ ہے؟ میں نے نظریں چرائی اور کہا یہ شادی صرف ایک مقصد سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا، تمہاری لفظوں میں نرمی آ گئی ہے۔ اس کے لیے میں خاموش رہا۔ فوزیہ کے قدم تیز تھے، وہ گھر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا یہ عزت کا معاملہ ہے فوزیہ، وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے۔ اس نے کہا تو کتنے دنوں کے لیے؟ یہ لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ کر گئی تھی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تمہاری بیوی صرف تمہاری مرضی سے نہیں بن سکتی۔ فوزیہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک گیلری میں کھڑا رہا تھا۔ گھر خاموش تھا، لیکن میرے اندر شور مچا ہوا تھا۔ نور نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی صفائی مانگی، بس شام کو کھانے کے وقت ایک نوٹ ٹرے میں رکھا تھا کہ آپ کے مہمان خوش تھے۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس نوٹ کو جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ اگلے دن فوزیہ کی ماں کا فون آیا، اویس بیٹا تم نے جو کیا وہ جلد بازی تھی، فوزیہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ سب غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا آنٹی آپ میری امی کی طرح ہیں، لیکن فیصلہ میری زندگی کا تھا، میرے لیے وقت پر کرنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے ہار مان لی، لیکن ان کے لفظوں میں دکھ تھا۔ میں شام کو جب گھر واپس آیا تو دیکھا نور اپنی بہن آمنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اویس بھائی آپ کی بیوی بہت پیاری ہے۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا فوزیہ نے آج تک مجھے ایسے لمحے کبھی نہیں دیے تھے، نہ سکون نہ پیار۔ وہ ہمیشہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کچھ ایسا کرتی تھی جیسے محبت میں بھی کسی بزنس ڈیل کا حصہ ہو۔ اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھلا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تھی، بارش کی آواز سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا بیٹھو، تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہنے لگی میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے لیے کوئی بوجھ ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا نہیں تھا، بس صرف اتنا کہا کہ تم میرے لیے وہ انسان ہو جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوزیہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے؟ میں نے ایک لمحہ سوچا تھا اور سوچ کر کہا کہ رشتے وقتی ہوتے ہیں، میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ رشتہ کون سا ہے، لیکن فوزیہ میرے دل سے نکل چکی ہے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی تو صرف مجھے 7 دن یہاں رہنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی۔ فوزیہ واپس آ گئی تھی، لیکن جو باتیں کبھی پوری لگتی تھیں اب ادھوری سی لگنے لگی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر واپس آیا تو ہال میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ نوکرانی گھبرائی ہوئی تھی، اندر آئی اور کہنے لگی کہ سر نور میڈم نے فروٹ کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے، بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بھی اندر ہی ہے۔
آمنہ پٹی لا رہی ہے۔ میرے قدم جیسے خود بخود اس کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، خون سے بھرا ہوا رومال اس نے دبا رکھا تھا۔ آمنہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر ہچکچاہٹ کے ساتھ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بس دھیرے سے اس نے ہاتھ تھامنے دیا۔ کٹ گہرا نہیں تھا مگر خون بہہ چکا تھا۔ میں نے رومال ہٹایا، ہاتھ پانی سے صاف کیا اور انگلیوں کے بیچ حصے پر لپیٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید درد سے یا پھر میری موجودگی سے یا شاید کسی اور انجان احساس سے۔ پٹی باندھنے کے دوران ایک پل کو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آنکھیں جن کو وہ ہمیشہ نیچے جھکا کر رکھتی تھی۔ اس کا ٹھہراؤ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز نرم سی نکلی، جیسے سوال بھی اجازت مانگ رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا کبھی کسی کا حق چھیننے پر انسان خود کو سزا دے دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا کچھ کہنے کے لیے۔ اس کا چہرہ دیکھا، وہ پچھتاوا نہیں تھا، اس کے لفظوں میں نہ کسی پر الزام تھا، وہ بس ایک سچ بول رہی تھی جو شاید وہ خود پر لاگو سمجھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی پٹی کر دی تھی، پھر کہا کبھی کبھی جو چیز چھینی یا سمجھی جاتی ہے وہ اوپر والے کی طرف سے دین ہوتی ہے، اور چیز اپنی لگتی ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ نور نے سر جھکا لیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی خاموشی جو ہر بات کا جواب بن گئی۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا، ایک زخمی ہاتھ، تھوڑی سی پٹی اور ایک ایسا لفظ، لیکن وہ لمحہ میرے دل پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ اگلے دن میں نے واپسی پر دیکھا کہ آمنہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، کہنے لگی کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی بہت اچھی کڑھائی کرتی ہے، مجھے گفٹ بنا کر دے رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں، میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی رات میں نے نور کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ جی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، کونے میں وہ پٹی جو میں نے نور کے ہاتھ پر باندھی تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پٹی ابھی بھی رکھنی ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نشانی ہے اور کچھ تکلیفیں خود کو یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا کبھی کبھی تکلیفیں ہمیں وہ چیزیں سکھا دیتی ہیں جو آسانی کبھی نہیں سکھاتی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے یہ احساس کہ ہر چیز پر حق جتانے کا بس نہیں ہوتا، کچھ رشتے صرف اس لیے نہیں کیے جاتے بلکہ نبھائے جاتے ہیں۔ اس کے لفظوں کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں نے سوچا تھا کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے، لیکن اب یہ رشتہ میرے اندر سانس لینے لگا تھا۔ نور میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سادہ تھا، دل بھرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بینڈیج میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کا اثر میری سانسوں میں چھپ گیا تھا۔ واپسی پر میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنی ڈائری کھولی اور ایک بار پھر سے بنا کچھ سوچے سمجھے لکھنے لگا کہ زخم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم پر، دوسرا روح پر۔ وہ دونوں دے گئی تھی اور دونوں کو مرہم بھی دے رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل نکالا، وکیل کا نمبر دیکھا، لیکن فون نہیں کیا۔ 7 دن پورے ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید ختم ہونے کا محتاج نہیں۔ نور کے زخم میرے دل پر نشان چھوڑ چکے تھے۔ اس دن کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی، باہر ہلکی سی دھوپ تھی۔ میں آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، ٹیبل پر چائے نہیں تھی جو روز کی